प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, परेशानियाँ, मुसीबतें, रंजो आलम, दुख दर्द, तकलीफ़ें, ये हमारी ज़िंदगियों के मसले मसाइल हैं। हम इनसे जान कैसे छुड़ाएं? जब ये सारी मुसीबतें हम पे आती हैं, रंजो आलम आती हैं, परेशानियाँ, दुख दर्द, तकलीफ़, हादसात, वाक़ियात जब हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगियों में रूनुमा होते हैं, तो हमें कौन से अज़कार करने चाहिए? सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के तरीके से कौन से अज़कार हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हालात वाक़ियात के वक़्त किए हैं? वो कौन से ऐसे वज़ाइफ हैं जो हमें करने चाहिए? आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें क्लियर कट बता रहे हैं कि हमें कौन से वक़्त में कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए। हर दुख दर्द मुसीबत के वक़्त हमें कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें ये बताने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरे का पूरा देख लें, ताकि आप लोगों को भी हर चीज़ का सही से पता चल सके। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। बल यहाँ पर मैं 3 वजीफे ऐसे बताऊंगा इंशाअल्लाह, जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 वज़ाइफ हैं मुसीबत और परेशानी में तकलीफ दूर करने के लिए। सुन्नत वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाए हुए। पहला वजीफा है ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन का। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे और तू तो पाक है अल्लाह, तू तो गलती कर ही नहीं सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं ही खताकार हूं, मैं ही जुल्म करने वाला हूं, मैं ही गलती करने वाला हूं। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3505, मिशकात में 2292 नंबर ये हदीस है। और कुरान हकीम में तो हम पढ़ चुके हैं, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 और 88 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को इन अल्फाज के साथ पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स अपने किसी भी मामले में, किसी भी परेशानी में इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और कुरान में भी आ गया ना, कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। और कितना बड़ा फतवा आया मेरे भाइयों, सूरह अस-साफ़ात 143 144, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस हमें इन अल्फाज में हमारी तस्बीह ना करता, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, तो मछली के पेट में क़यामत तक मछली के पेट में रहता। अगर इस तरह ना हमें पुकारता, उसकी कब्र मछली का पेट बन जाती। यानी ये इतना अताब, और वो दूर हो गया इस दुआ से, बहुत बड़े अस्माए आज़म में से है। तो ये बेहतरीन दुआ, बेहतरीन वजीफा, अस्माए आज़म में से बेहतरीन चीज़, और सबसे बढ़कर जो मैंने बात की कि बेहतरीन इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से तौबा मांगने का बेहतरीन जरिया। आप देखें अल्लाह ताला की क्वालिटी को किस तरीके से उन्होंने अपने लिए जो है वो जरिया बनाया निजात का। कहते हैं ना, वो किसी के इंस्टिंक्ट पे बात करना, किसी की जुबिल्लत पे। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की एक खास क्वालिटी थी जिसके साथ उन्होंने अल्लाह की तरफ दुआ की। वो क्या? बड़ी इंटेलेक्चुअल दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ये तौहीद को पहले नंबर पे ले गए। अंत सुब्हानक, अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि तू तो पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती करूंगा। अब जब अल्लाह ताला को आप इस तरीके से कहेंगे, अल्लाह तेरे को तो गलती नहीं होती, मैं तो बंदा आना तो गलती तो करांगा, क्या जबरदस्त अंदाज है अल्लाह को पुकारने का। इस पे फिर निजात ही मिलनी थी ना। अल्लाह ताला की वो क्वालिटी उन्होंने जिक्र की है, अल्लाह मैं तो बंदा हूं ना, तो गलती करूंगा ना, तुझसे तो गलती नहीं होनी, तू तो पाक है, गलती तो मैं नहीं करनी है ना, तुझसे तो हो नहीं सकती, जब मैं कर बैठा हूं तो माफ कर देना। बेहतरीन दुआ है वल्लाह, बेहतरीन इस्तिग़फ़ार है। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जब आप तशहुद में बैठो तो दुरूद शरीफ के बाद जो अपने रब से चाहो मांगो, उसमें ये दुआ भी आप अपने ऊपर लाजिम करें। ये अस्माए आज़म में से है, अपनी दुआओं में इस दुआ को करें। दुआ की कबूलियत के लिए ये आप समझें अल्लाह ताला की तरफ से कैटलिस्ट है, जिसे हम वो केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन को तेज करने वाला।
یہ کیٹلسٹ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے ساتھ وہ شعر جو بنا دیا نا، نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563۔ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، عربی ایویں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں، اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں۔ اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا، تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا،
جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ انجینئر صاحب ہمیں بالکل صحیح طریقے سے سب کچھ سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں، اسلام کو لائیں۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا چاہیے۔ ذکر و اذکار کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور خیرات و صدقات بھی ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ جو آنے والے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ٹل جائیں۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔